بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی وفات کے بعد میں ماموں کے گھر رہنے لگی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک آفس میں پرائیویٹ جاب مل گئی تھی۔ اسی آفس میں ایک فہد نامی لڑکا بھی جاب کرتا تھا جس سے میری دوستی ہو گئی۔ فہد بہت ہی اچھا انسان تھا اور وہ مجھے پسند بھی کرنے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ پھر ایک دن آفس میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سر خالد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور الماری میں سے ایک فائل نکالنے کو کہا۔ جب میں الماری کی طرف بڑھنے لگی تو مجھے کسی نے پیچھے سے چھونے کی کوشش کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سر خالد ہی تھے۔ پھر میں نے جلدی سے ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بس وہ آفس میں میرا آخری دن تھا۔ نوکری ختم ہونے کے بعد بھی فہد مجھ سے رابطے میں رہا اور مجھ سے کہتا رہتا کہ میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی، آخری فیصلہ تو ماموں ہی کریں گے۔ پھر اس کے گھر والے ماموں سے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے آ گئے۔ ماموں چاہے جیسے بھی تھے لیکن جب انہوں نے ایک اچھا رشتہ دیکھا تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر گھر سے رخصت کر دیا۔ فہد نے شروع کے دنوں میں میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہوں، مگر کچھ ہی مہینوں بعد اس کا لہجہ تلخ سے تلخ ہوتا گیا۔ مجھے ہر وقت فارغ ہونے کے تانے دینا شروع ہو گیا۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیوی کو بھی شوہر کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں نے مختلف جگہ پر اپلائی کرنا شروع کر دیا مگر کام نہ مل سکا۔ فہد اب مجھ پر تشدد کرنے لگا، کہنے لگا کہ فلاں کی بیوی اتنی اچھی جاب کر رہی ہے، تم بالکل بیکار عورت ہو جو گھر میں صرف روٹیاں توڑ سکتی ہو۔ پھر ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی۔ اس کے کپڑے اور زیور دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا ایک معمولی سا کریانہ سٹور تھا۔ میں نے پڑوسن سے کہا کہ اگر برا نہ مانوں تو ایک بات پوچھوں۔ اس نے کہا کہ پوچھو کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ اتنے مہنگے کپڑے اور زیورات کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ یہ سب میرے فینس کی بدولت ہے۔ میں ایک ویب سائٹ پر اپنے فینس اور دوستوں سے گپ شپ کرتی ہوں جس کا مجھے پیسہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس کام کے بارے میں بتا دو۔ اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں سب سمجھا دوں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اس ویب سائٹ پر اپنے فینس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ پھر میں نے بھی اسی ویب سائٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا۔ میں نقاب میں لوگوں کے سامنے آتی مگر کوئی مجھ میں دلچسپی نہ لیتا۔ میرا کوئی فین نہیں بن رہا تھا اور نہ ہی کچھ کمائی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق کپڑے پہنا کرو، پھر اپنی کمائی دیکھو۔ اب میں مختلف روپ میں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کبھی وہ کھڑا ہونے کو کہتے، کبھی کوئی فرمائش کرتے، میں ان کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی۔ میں ایک دلدل میں دھنستی جا رہی تھی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ مجھے اپنے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا پڑا۔ میں اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتی تھی اور اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپ لیتی تھی۔ ایک دن اسی ویب سائٹ پر ایک آدمی مجھ سے مختلف فرمائشیں کرنے لگا۔ میں اس کی فرمائشیں پوری کرتی رہی اور میرا ریٹ بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر چہرے سے رومال ہٹا دو تو 5 لاکھ کا اضافہ ابھی کر دوں گا۔ رقم بہت زیادہ تھی۔ فہد کے تانے مجھے یاد آنے لگے۔ میں نے اس کو بتا رکھا تھا کہ میں آن لائن جاب کرتی ہوں مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سی جاب کرتی ہوں۔ جب اس نے میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ڈال دیے تو میں نے چہرے سے رومال ہٹا دیا۔ پھر اس نے پیچھے سے آواز دی کہ فہد ذرا مال چیک کرو، جلدی آؤ۔ فہد اچانک کیمرے کے سامنے آ گیا اور مجھے اپنے آپ کو چھپانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ چیٹ پر فہد کا دوست تھا، یہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، بیگ اٹھایا اور گھر سے چلی گئی۔ میں یہ سوچ کر گھر سے چلی گئی کہ فہد اب مجھے قبول کیسے کرے گا۔ میں وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے گھر سے بھاگے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، مجبور ہو کر اسی ویب سائٹ پر کام کر رہی ہوں ورنہ باہر بھیک مانگنی پڑے گی۔ میں نہیں جانتی کہ فہد نے مجھے تلاش بھی کیا ہوگا یا نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میری زندگی کی تباہی کا ذمہ دار فہد ہی تھا۔ مرد کا کام عورت کو کما کر دینا ہے جبکہ عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک لالچی شخص تھا جس نے سب کے سامنے مجھے اپنے جسم کی نمائش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔